علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ من دے شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اللہ والوں کی باتوں میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، یہ سلسلہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء سے متعلق الحمدللہ عز و جل مدنی پھول چننے کو ملتے ہیں، اور الحمدللہ شیخ طریقت امیر سنت کے فرمان کے مطابق، اور آپ نے جو ہمیں ذہن عطا فرمایا، اچھی اچھی نیتوں کا ذہن الحمدللہ، تو اس کے مطابق انشاءاللہ عز و جل آئیے ہم کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا جب تک کہ اس میں اچھی نیت نہ ہو۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، نیت المومن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ابھی یہاں تلاوت قرآن ہوگی تو انشاءاللہ توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن سنوں گا، پھر کلام سنے جائیں گے انشاءاللہ، وہ بھی اچھی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، برکتیں ملیں گی۔ آپ مدنی چینل کے ناظرین یہ اچھی نیت کیجئے کہ ہمارے ساتھ سلسلے میں اول تاخیر شرکت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ والوں کی باتیں چونکہ سلسلہ ہے، تو جہاں اولیاء کا ذکر ہوتا ہے، اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آئیے اللہ کی رحمت کا نزول پانے کے لیے ہم اس سلسلے میں شرکت کرنے کی نیت کر لیتے ہیں۔ تو آپ بھی اول تاخیر اس سلسلے میں رہیں۔ آئیے سب سے پہلے انشاءاللہ عز و جل ہم تلاوت قرآن مجید کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam has stated, Niyatul mu'mini khayrun min amalihi. The intention of a believer is better than his action. Dear Islamic brothers, dear viewers and listeners of Madani channel, remember, without a good intention, one cannot receive reward for his good deed. Therefore, I intend to recite the glorious Quran in order to earn rewards and to obey the command of Almighty Allah Azza wa Jal and His beloved Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. With the intention of observing respect for the recitation of the Holy Quran according to your situation, please try to sit on your hams as you would in the tashahhud position of salah and lower your gaze. Furthermore, in order to follow the commands of the Holy Quran, make an intention to attentively listen to the recitation of the glorious Quran for the pleasure of Almighty Allah Azza wa Jal. By following the instructions of the blessed hadith, if possible, with sincerity in your hearts, listen to it with tearful eyes. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل
إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم. Translation from Kanzul Iman. And when you are busy in any work or you recite any part of the Quran from him and you perform any act, we are witnesses over you when you commence it, and there is nothing hidden from your Lord, even to an atom's weight in the earth or in the heaven, and there is nothing smaller than that or greater, but it is in the luminous book. Listen carefully. No doubt, there is no fear nor any grief upon the friends of Allah. They are those who believe and keep up their duty. For them are glad tidings in the life of this world and in the hereafter. The words of Allah are not changeable. That indeed is the supreme triumph. Amantu billahi sadaqallahu al-azim. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائی، مدنی چینل کا جو سلسلہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، اس میں ہمارے مبلغین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ ان سے مدنی پھول بھی حاصل کرتے رہتے ہیں الحمدللہ. نعت خواہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان سے ہم الحمدللہ آپ کی فرمائش کے مطابق کلام بھی آپ کو سناتے ہیں. چونکہ آج ایک خاص شخصیت اللہ والوں کی باتوں میں ان کو الحمدللہ ان کے موضوع پر انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول لیں گے، لیکن شخصیت کا نام میں ابھی تھوڑا سا پردے میں رکھتا ہوں. انشاءاللہ عز و جل ہمارے مدنی اسلام بھائی تشریف لے آئیں گے تو وہ انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے کہ آج کون سی شخصیت پر انشاءاللہ مدنی پھول پیش کریں گے، کس کی تذکرہ کر کے، کس شخصیت کا تذکرہ کر کے ہم اپنے اوپر رحمتوں کا نزول کا اسباب کریں گے. تو آئیے پہلے ایک کلام سن لیتے ہیں. حضور کیا کلام سنائیں گے آج ہمیں؟ انشاءاللہ تعالی کلام پیش کروں گا. اس سے پہلے نیتیں اچھی نیتیں کر لیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجیے حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے. نگاہیں نیچے کیے، دوزانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت ہی توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے. صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا پڑھیے. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے. صلی علی
حبیبنا صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی حبیبنا صلی علی حبیبنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد کچھ ایسا کرے دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ داخل رہے روح یار آنکھوں میں کچھ ایسا کرے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ رہے روح یار آنکھوں میں کچھ ایسا خرید میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا خرید میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ رہے روح یار آنکھوں میں ہمیشہ رہے روح یار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں ہمیشہ رہے روح یار آنکھوں میں اور لیلا دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں لیلا دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں لیلا دیکھا تو کس کام کی ہے یہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں ہمیشہ رہے روح
کس کی امت ہوں، فرشتوں پوچھتے ہو مجھے سے کس کی امت ہوں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارا سلسلہ اللہ والوں کی باتیں، اس سلسلے کا ایک خاص موضوع ہے، اور موضوع میں نہیں بتاؤں گا، موضوع انشاءاللہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی سے ہم سنیں گے کہ آج وہ کون سے اللہ والے ہیں جن کا تذکرہ ہوگا، اور ہم ان کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اپنے اوپر کریں گے انشاءاللہ۔ جی حضور، ارشاد فرمائیے کہ آج کس موضوع پر اور کیا مدنی پھول ہمیں عطا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع تو یقیناً جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک بزرگ کی سیرت جو ہمارے بزرگان دین ہیں، ان میں سے آج حضرت سیدنا جنید بغدادی ماشاء اللہ علیہ رحمت اللہ الہادی کا ذکر خیر ہوگا۔ ماشاء اللہ۔ تو سیرت کے مدنی پھولوں میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ پہلے ابتدائی ان کے حالات، جی، ولادت کی تاریخ وغیرہ، کنیت ہم نہیں بتائیں گے، یہ ماشاء ہمارے اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین بتائیں یعنی یوں سمجھے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو اس سلسلے میں شامل رکھنے کے لیے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کنیت کیا تھی۔ ماشاء اللہ، ہمیں بتائیے کہ آج کی جو شخصیت ہیں ان کی کنیت کیا ہے؟ اب یہ کہ سیرت کے مدنی پھولوں میں عموماً یہ کہ ان کے زہد و تقویٰ کے جو ہمارے واقعات ہیں وہ بیان انشاءاللہ عز و جل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، پھر ان کا ذوق عبادت کیا تھا، پھر ہر بزرگ کی انفرادیت ہوتی ہے، ماشاء اللہ، جس طرح ایک گلستان میں، باغ میں ہر گل کی خوشبو ہوتی ہے، انفرادیت ہوتی ہے، تو ان کے کردار سے بھی مختلف خوشبوئیں مہکتی ہیں۔ الحمدللہ، کبھی کسی بزرگ پر کچھ پہلو غالب ہوتا ہے، کبھی کچھ غالب ہوتا ہے، تو ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہم یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو جس سیرت کو بھی اٹھا لیں، اس میں ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا، تو اس میں ہی ہم بھی نیت کر لیتے ہیں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ نیت کر لیں کہ سیرت صرف اس لیے نہ سنیں کہ یہ کہاں پیدا ہوئے تھے، ان کی کنیت کیا تھی، والد کا نام کیا تھا، یا کون سے علاقے کے رہنے والے تھے، اور یا پھر یہ کون سی صدی کے بزرگ ہیں۔ یہ بھی دلچسپی کا ایک باعث ہے، لیکن ان کی سیرت سے ہمیں جو سیکھنے کو ملا اسے ہم نے انشاءاللہ عز و جل اپنی زندگی پر نافذ کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہمارا مدنی مقصد تو یہی ہے نا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ ہمارا ایک بنیادی وہ ترکیب تھی۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، بڑے پیارے انداز میں آپ نے ہمارے اس سلسلے کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ ہم بزرگوں کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے تذکرے سے ہم پر رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو لائف اسٹائل ہے، جو ہم کہتے ہیں نا اس دنیا میں رہ کے یوں زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے، انہوں نے کیسے زندگی گزاری، انہوں نے اس زندگی کو کیسے سنوارا، انہوں نے اس زندگی میں رہتے ہوئے اپنے مدنی مقصد کو کیسے حاصل کیا، انشاءاللہ عز و جل ان کا تذکرہ بھی سنیں گے۔ تو حضور کچھ ابتدائی طور پر مدنی پھول آپ بھی ارشاد فرمائیں کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعلق۔ جی، سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہاوند میں ان کے جو آبا و اجداد رہا کرتے تھے، ان کی تاریخ ولادت میں کچھ اختلاف ہے، لیکن مورخین نے جو زیادہ تر بیان فرمایا وہ ہے 215 سنہ ہجری۔ 215 سنہ ہجری میں آپ کی تاریخ ولادت ہے آپ کی، اور 302 سنہ ہجری میں آپ نے وفات پائی اس دنیا سے،
اور بغداد شریف میں آپ کا مزار پرانوار بھی ہے. خاندانی نام اگر ہم دیکھیں تو آپ کا نام جنید بن محمد، یعنی آپ کے والد صاحب کا نام محمد تھا، اور آپ کے دادا کا نام جو تھا وہ بھی جنید ہی تھا، جنید قواریری. تو دادا کے نام پر آپ کا نام رکھا گیا. ماشاء اور کنیت نام رکھنے کا بھی مدنی پھول کہ بڑوں کے نام پر نام ایک رکھا. تو دادا کا نام چونکہ جنید تھا، ان کا نام بھی جنید. اب بھی کچھ لوگوں کے نام رکھنے کے حوالے سے بھی ہمارے معاشرے میں عجیب و غریب وہ معاملات پائے جاتے ہیں. تو ابھی مدنی مذاکرے میں بھی بات ہو رہی تھی کہ ایسا نام رکھیں جو کسی نے نہ رکھا ہو، یہ خواہش ہوتی ہے. اب اس میں یہ کہ جو سنے وہ انگلی دانتوں میں دبائے کہ ارے یار کیا نام رکھے جس کا تمہیں مطلب پتا نہیں ہے کیا مطلب ہے یار، اس کا معنی پوچھ لیں تو کچھ پتا نہیں ہوتا. وہ ہے پچھلے مدنی مذاکرے میں لائیو ہوا ہے کہ باپا نے معنی پوچھے تو کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا اس کا معنی کیا ہے، اور بعض اوقات وہ ڈھونڈنے بھی جائیں ملتے نہیں ہیں. جی بالکل بالکل ماشاء اللہ. جی جی جی. تو آپ کے بزرگوں جس سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اساتذہ کرام، ان کے مختلف روایت ہیں، مختلف بزرگوں کے نام ملتے ہیں جن سے آپ نے علم دین حاصل کیا. فقہ کی تعلیم آپ نے حضرت ابو ثور رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی، اور تصوف کے رموز و نکات جو آپ نے حاصل کیے وہ حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی. لیکن سب سے یونیکنیس جو آپ کی تھی وہ آپ کے ماموں سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جن کے زیر سایہ آپ نے علم دین حاصل کیا، تربیت حاصل کی، اور انہی سے ہی خرقہ خلافت آپ نے حاصل کی. کئی زیر تربیت آنے کی بھی بڑی دلچسپ ایک حکایت ہے اور بہت سبق آموز ہے ہمارے لیے. اس میں یہ کہ ایک دفعہ یہ گھر پہنچے مکتب سے، مدرسہ یا مکتب جہاں یہ تعلیم حاصل کرتے تھے، تو دیکھا تو والد صاحب جو نا وہ رو رہے ہیں، اشک بار ہیں. اب یہ پریشان ہوئے، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارے ماموں جان کو، حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی ان کو زکوٰۃ میں سے کچھ درہم بھیجے تھے کہ آپ یہ لے لیں. انہوں نے منع کر دیا، اور مجھے اس سے یہ احساس ہوا ہے کہ میں نے اپنی زندگی اس مال کی راہ میں صرف کر دی، اس مال کی طلب میں صرف کر دی کہ جسے اللہ والے قبول نہیں کرتے. اب یہ والد صاحب کی مدنی سوچ. اچھا پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب ان کا دیکھیں کہ والد کی دلجوئی کے لیے انہوں نے کہا درہم آپ مجھے دیں. اب گئے، یہ ماموں کے پاس پہنچے اپنے، اور آواز دی تو اندر سے پوچھا گیا کون؟ تو جواب میں اپنا نام وغیرہ بتایا، کو کہا کہ جنید آپ کے لیے زکوٰۃ کی رقم لے کر آیا ہے. انہوں نے پھر اندر سے منع کر دیا، جس پر انہوں نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کے اوپر فضل اور میرے والد کے ساتھ عدل کیا، اب آپ کو اختیار ہے کہ یہ رقم لیں یا نہ لیں. کیونکہ میرے والد کا مجھے انہوں نے ایک حکم تھا رب تعالیٰ کی طرف سے کہ زکوٰۃ کا مال اس کے حقدار کے حوالے کر دو. تو میرے والد نے اس حکم شرعی پہ عمل کیا، اور جو زکوٰۃ کا حقدار تھا اسے زکوٰۃ پیش کی. اب انہوں نے تو پورا کر دیا، آگے آپ کی مرضی. اب اس قسم کی جب وہ ایک خوف خدا والی بات سنی، شریعت پر عمل کی بات سنی، تو اب ماموں فوراً آئے اور دروازہ کھولا، اور رقم سے پہلے حضرت جنید بغدادی کو اپنی تربیت میں قبول فرمایا. ماشاءاللہ. کہ یہ چھوٹا کم سن جو نوجوان ہے، اس کی اتنی اچھی سوچ ہے شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے، تو یہ ایک ادا اللہ والوں کو پسند آ گئی. اب یہ ان کی زیر تربیت رہے، اور پھر یہ ساتھ جو مراحل ہوتے ہیں تربیت کے اور تصوف کے وہ انہوں نے طے کیے. تو اس میں ہمیں سیکھنے کے لیے کہ اچھا پھر والد نے یہ نہیں سوچا کہ میرا بچہ جو ہے وہ زیر تربیت چلا گیا، وہ شرعی احکام سیکھے گا اور جناب تصوف کے اندر ایک بلند مقام حاصل کرے گا، تو وہ دنیا کے لیے اپنے بیٹے کو واپس نہیں کھینچا. اب ہمارے یہاں معاشرے کے اندر مطلب افسوسناک صورتحال کہیں گے اس کو، کہ اگر خود شرعی احکام پر عمل کا ذہن نہیں ہے، نمازوں کی پابندی کا معاملہ نہیں ہے، یا یہ کہ گناہوں بھرا ماحول ہے گھر میں سے کوئی نوجوان
किसी माहौल से, मतलब दावत इस्लामी के मदनी माहौल से मुतासिर होकर अब वो जब करीब होने लगते हैं, नेकी की तरफ माइल होता है, पीछे वालों के वो रेड लाइट जल पड़ती है ना, दिमाग के अंदर रेड लाइट रोशन हो जाती है कि यार ये हाथ से निकल जाएगा, हाथ से निकल जाएगा, क्या होगा, ये दीन पर अमल करने वाला बनेगा, ये शरीयत के अहकाम पर चलने वाला बन जाएगा, तो फिर हमारे ख्वाब कैसे पूरे होंगे। हमने तो इसे अप टू डेट करके जनाब दुनियादार बनाना था, ये तो कसा कसाया हमने फुला मुल्क में भेजना था पैसा कमाने के लिए, तो ये हमारे ख्वाब किस तरह पूरे होंगे। तो ये उस दौर की सोच देख लीजिए कि मामू कैसे हैं और वालिद कैसे हैं और खुद भांजा कैसे हैं, तीनों का किरदार ऐसा मुनफरिद। इनको देखकर वो जो शुरू में अर्ज की हम अपने ऊपर गौर करें, अगर हमारा बेटा या भांजा अगर सुन्नतों की राह पे चलना चाहता है तो हमारा रवैया होता क्या है। अव्वल तो कोई आने को तैयार नहीं, अब जो आता है बेचारा उसको भी पीछे से जनाब वो पूरी कुव्वत के साथ लगामे देने के बजाय पीछे से खींचने की कोशिश करते। थपकी तो आज तक बड़ी दूर की बात है, यहाँ तो बाकायदा दिल आज़ारियां की जाती है कि तुम मौलवी बनोगे, तुम ये करोगे वो करोगे। हमारे खानदान में तो कोई ऐसा हुआ ही नहीं, हमारे खानदान का नाम बड़ा ऊंचा है। यार इस ऊंचे नाम को दुनियादारी में तुमने ऊंचा बनाया ना, आप अपने बेटे को आलिम बनाओ, ये अफसरों का अफसर बनेगा इंशाअल्लाह। अफसर भी आएंगे इसके पास मसला पूछने के लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी प्यारे अंदाज में हमारे इस्लामी भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बड़े प्यारे ही अंदाज में हमें मदनी फूल इरशाद फरमा रहे हैं। माय ब्रदर, यू हैव सम मदनी पल्स अबाउट जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला। Sayyidina Junaid Baghdadi rahmatullah ta'ala, in fact any awliya Allah, pious people of Allah Azza wa Jal, it is our benefit to discuss about them. We gain, as is mentioned in the narration, عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة, that when you remember these pious people, at the time of their remembrance, the mercy of Allah Azza wa Jal descends. So we are benefiting all round. And essentially why we discuss these personalities, because they have reached success and closeness to Allah Azza wa Jal. They have, as the glorious Quran has said, that they don't have fear, they don't have grief, and they have reached their destination. And we learn lessons from their life as well. We know as Muslims that the door of nubuwwah and prophethood is closed. No more prophets are going to come. But wilaya and sainthood is open till Qiyamah. And Junaid Baghdadi rahmatullah ta'ala alayhi, one of his titles is Sayyid al-Ta'ifa. Sayyid al-Ta'ifa, the master, the leader of the pious ones. This is what a great title he was given by the awliya Allah. Even Ghuthi Pak Shaykh Abdul Qadir Jilani rahmatullah ta'ala alayhi, who is the king of awliya Allah. The king of awliya Allah, but he had so much of respect for Junaid Baghdadi rahmatullah ta'ala alayhi, who was in the world many hundreds of years before Ghuthi Pak rahmatullah ta'ala alayhi. It's something for us to think about, that we today, right now, we are discussing about the life, the biography of Junaid Baghdadi rahmatullah ta'ala alayhi, but he passed away more than 1,000 years before. More than 1,000 years. So what is making us to remember him? It is because Allah Azza wa Jal has put His love in our hearts. Allah Azza wa Jal has made us to remember these people. They remembered Allah, and Allah has put in our hearts to remember them. So because of their closeness, and we love all awliya Allah. We love all Buzurgan Deen and pious personalities. As mentioned in the blessed hadith, Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala, he said that Aqa sallallahu alayhi wa sallam said that you will be raised on Qiyamah, you will be raised with those whom you love. Alhamdulillah, we love all awliya Allah. We love all the pious ones. So inshallah ta'ala, we hope that we will be in their company as well on the Day of Judgment. There's a very beautiful waqiyah that once when Junaid Baghdadi radiyallahu anhu, okay, before that, as mentioned, Bapu mentioned that his father's name was Muhammad and his grandfather's name was Junaid. So they had the tradition at that time to keep the names of the children after the pious people. And this is for something, as Ustaz had mentioned, for us to think about and to implement, that we want to keep unique names, but many a times we don't even know what the meaning of the names. It can affect the children in a negative way. And on Qiyamah, remember, you will be called by your name. So give them beautiful names after the prophets and the awliya Allah, these kind of things. So there are lessons we are getting. So once Junaid Baghdadi rahmatullah ta'ala alayhi, and it's mentioned he was a few years old, I think about 7 years old, and he was with his uncle, who was also a great waliullah, Sayyidina Siddi Saqati rahmatullah ta'ala alayhi.
his uncle, a great waliullah, and his pir murshid, Sheikh also. MashaAllah. He took him to the haram of the Kaaba, where about 400 shuyukh and mashayikh, they were gathered. They were gathered there discussing the topic of shukr and gratefulness, showing gratitude to Allah Azza wa Jal. And after they finished their discussion and their definitions, Sayyidina Sidi Saqati rahmatullah ta'ala alayhi told this little child, Junaid Baghdadi rahmatullah ta'ala alayhi, at that time, you also give your opinion or definition. And he had stated that shukr or gratefulness means that you should not disobey Allah Azza wa Jal by the means of the favors and bounties He has given you. And subhanallah, all those 400 shuyukh and mashayikh, they were so surprised by this, such a little child giving such a beautiful definition. They got spellbounded and they said, oh, the coolness of our eyes. We could not, what a beautiful answer and definition you gave, we couldn't give a better one. Sayyidina Siri Saqati rahmatullah ta'ala asked him, where did you learn this from? And he said, by being in your companionship, by being in your suhbah. And this is another lesson for us, that if we're in good company, inshallah ta'ala we'll become good. And the opposite, if we are in bad company, we'll become bad as well. MashaAllah, MashaAllah. If you want a good company, you come in Dawat Islami. MashaAllah. Inshallah, Dawat Islami also a good company. Alhamdulillah. And they have so many, alhamdulillah, Azza wa Jal, ulama in Dawat Islami, and also our Sheikh Muhammad Ilyas Qadri, Dawat Barakatum Aliyah. Alhamdulillah Azza wa Jal. He teaches so many things, alhamdulillah. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں، چونکہ انگلش بھی ہے اور اردو بھی ہے، ہمارے ساؤتھ افریقہ کے الحمدللہ ناظرین ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوتے ہیں، تو ان کی دل جوئی کی بھی نیت بھی کر لیتے ہیں. کچھ تھوڑی سی انگریزی بھی ہمارے مبلغ موجود ہیں، وہ بول رہے ہیں، اور کچھ مدنی پھول بھی عطا فرما رہے ہیں. کالز آپ کی آئی ہوں گی، جی کال چلائیے تاکہ ہم دیکھیں کون ناظرین کا کیا مدنی پھول لینا چاہ رہے ہیں. میرا نام محمد فیضان رضا اتاری، باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا اللہ والوں کا سلسلہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے، اور آپ کا موضوع بھی آج جنید بغدادی کی سیرت پر ہے. تو میرا اسی کے متعلق ایک سوال ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اور کس کے ذریعے ہدایت کی ولی کی فیلڈ میں آئے، اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ گفتگو اس موضوع پہ ہوئی ہے، مزید انشاءاللہ مدنی پھول لیتے ہیں اپنے مبلغین سے. اگلی کال چلائیے. میں محمد اویس اتاری، باب المدینہ کراچی سے. آپ کے سلسلے میں سوال یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولایت ملنے سے پہلے کی زندگی کیسے تھی؟ براہ کرم اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. ماشاءاللہ، یہ بھی انشاءاللہ ابتدائی حالات اور آپ کی مطلب ولایت سے پہلے کی جو زندگی کے ایام گزرے وہ بھی انشاءاللہ لیتے ہیں. اگلی کال بھی چلا دیجیے. میرا نام عبداللہ ہے. میرا سوال یہ ہے، حضرت جنید بغدادی کس سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھی مدنی پھول لیتے ہیں انشاءاللہ. اگلی کال بھی چلا دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی حضور غوث اعظم کے دور کے ہیں؟ انشاءاللہ ابھی یہ اس پر گفتگو ہوئی، مزید آپ کو انشاءاللہ مدنی پھول ہمارے مبلغین دیتے ہیں. اگلی کال بھی لے لیجیے حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سفیان اتاری، باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ اللہ والوں کی باتیں بہت ہی اچھا، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے انداز سے چل رہا ہے. اللہ عز و جل اس کو شاد و آباد رکھے. اور آج اللہ والوں کی باتیں سلسلے کا موضوع حضرت جنید بغدادی کی سیرت پر ہے. تو میرا اسی موضوع کے متعلق سوال ہے کہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ میسیجز بھی میرے پاس ہیں، انہیں بھی پڑھ دیتا ہوں میں. السلام علیکم السلام. آنسر، اچھا آنسر بتایا انہوں نے. چلیں یہ تھوڑا سا ہم تجسس میں رکھتے ہیں. کچھ آنسر سے متعلق ہی یہاں پر سویڈن سے ہیں. اچھا مالمو. اور دوسرے ہیں السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فخر الدین نواز اتاری سویڈن سے. آپ کی کنیت بتائیے انہوں نے، میں بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ. ہے سلام جنید اقبال ملتان سے. مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. ماشاءاللہ آج کا موضوع بہت اچھا ہے، سلسلہ اللہ والوں کی بات ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. محمد اکرم فرام ساؤتھ افریقہ. وی آر واچنگ یور سلسلہ. ماشاءاللہ از ویری اپریشیٹنگ اینڈ انفارمیٹک. مدنی چینل ہیز اباؤٹ revelation in our lives.
lives. Acha, our lives, alhamdulillah, is now part of our life. May Allah give the best reward to you all associated with Madani channel, inshallah. Salam, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashfaq قاضی ہند سے جواب، ابھی جواب ہم نے نہیں بتانا، کچھ اور اسلامی بھائیوں کے جواب کو آنے دیجئے انشاءاللہ. تو کنیت پوچھی گئی ہے، مجھے یہاں کنیت بتا دی گئی ہے ماشاءاللہ. 3 اسلامی بھائیوں نے، ایک سویڈن سے ہیں، دوسرے بھی سویڈن سے ہیں، اور ایک ہے ہند سے. تینوں کا تقریباً جواب جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور جواب بھی یہی ہے. انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتاتے ہیں کیا جواب ہے. چلے جی، ہمارے مکمل ہوگی جی، کالز بھی ہو گئی ہیں، میسج بھی پڑھ دی ہیں. 3 سوال جی، وہ اگر اس کا سٹیپ بائی، اس میں پہلے تو ایک ہمارے اسلام میں نے پوچھا کہ مزار شریف بغداد میں ان کا مزار ہے ماشاءاللہ. ابھی کے غوث پاک کے دور کے دور بزرگ کے ہیں. جی، تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا سن وفات جو ہے یہ 561 ہجری 561، اور حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو سن وفات ہے 307 ہے، 298 ہجری. 298 300 کے لگ بھگ، 300 بلکہ زیادہ، شاید 298، 200 سال سے زائد، 250 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے. جی جی جی. اور یہ کس سلسلے کے بزرگ ہیں؟ تو ہمارا جو شجرہ قادریہ کہلاتا ہے، تو یہ حضور سیدنا عبد القادر غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے شجرہ قادریہ کہلاتا ہے. تو اس میں 41 بزرگ ہیں. اب ہم سفر شروع کریں امیر سنت سے، تو جاتے جاتے 17 جو نمبر ہے، 17 نمبر، وہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آتے ہیں. اور اس سے اوپر جائیں تو 11ویں نمبر پر حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ. ہمارے نعت خواں اسلام میں اگر یہ 2 شعر کیا بات ہے پڑھ دیں کہ باہر معروف و سری معروف بے خود سری جنید بغدادی کا ذکر. اور آگے جا کے شعر آتا ہے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. تو 2 شعروں میں ان کا ذکر موجود ہے. چلے بھائی پڑھ دیجئے شجرے کے کچھ اشعار. کشا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے بغیر معروف سری سے
آمین 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 ماشاء اللہ عز و جل۔ تو حضور یہ ماشاء اللہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، الحمدللہ کلام بھی سن رہے ہیں، ان کی نسبتوں سے متعلق مدنی پھول بھی مل رہے ہیں۔ ان کی ابتدائی حالات جو ہیں تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے، کچھ اگر مزید اس پر آپ بیسکلی لیجئے کچھ مطلب کہ ماموں کی زیر تربیت، اس کے بعد جو ہاں آگے جو ان کا جو دور آیا ہے کہ یہ وہ سوال بھی تھا نا ایک اسنائی بھائی کا کہ ان کو ولایت کب ملی۔ اس میں دراصل یہ ہے کہ سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زیر کفالت آنے سے قبل آپ کا جو خاندانی تجارت تھا وہ آئینہ سازی، شیشے کا کام وغیرہ کیا کرتے تھے۔ آپ کے والد صاحب محمد جن کا نام ہم نے سنا، ان کا یہ کاروبار تھا، تجارت تھا۔ تو جب آپ کی کچھ عمر بڑی ہوئی تو آپ دکان پہ والد صاحب کے ساتھ بیٹھنا آپ نے شروع کر دیا۔ اب بظاہر تو آپ حضرت اپنے والد صاحب کے ساتھ دکان پر بیٹھے ہیں اور آئینہ سازی کا کام کر رہے ہیں، لیکن کسی کو کیا خبر تھی کہ یہ بچہ بڑے ہو کر کئی دل جو ہے وہ مثل آئینہ بنائے گا اور کئی لوگوں کے دل تراشے گا، یعنی آئینہ سازی کرے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دکان پر تشریف لائے اور اپنے جو برادر نسبتی تھے ان سے عرض کی کہ یہ بچہ جو ہے یہ اس کے لیے پیدا نہیں ہوا، آئینہ سازی کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ تو اس بات کو آج آپ کے برادر نسبتی تھے یعنی حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو برادر نسبتی تھے یعنی آپ کے والد صاحب جنید بغدادی علیہ رحمہ کے والد گرامی، وہ یہ سمجھ نہیں پایا آپ کی اس بات عارفانہ کلام کو اور کہا کہ دکاندار کا بچہ دکانداری بنے گا۔ تو سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی قاعدہ، یہ کوئی کلیہ نہیں کہ جو ہے دکاندار کا بچہ دکانداری بنے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جس کو جو چاہے بنا دے۔ ماشاءاللہ۔ اور اپنے برادر نسبتی سے آپ نے کچھ گفتگو کی اور سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے گھر لے گئے۔